السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ سبھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بات چل رہی تھی، ان کے اسوے کے اوپر روشنی ڈالی جا رہی تھی۔ ان میں سے ایک واقعہ آپ حضرات کی گوشۂ گزار جو نا کرتا ہوں، جس کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا سننے کے بعد۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ مسجد کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک یہودی آیا۔ پورے صحابہ کرام گرد گرد جو نا بیٹھے ہوئے تھے۔ مسجد نبوی کے اندر چونکہ ماحول تھا دین کی باتیں بتلانا، قرآن کریم کی اصلاح کرنا، تجوید سیکھنا وغیرہ وغیرہ، ہر وقت یہ درس جو نا اس طرح مسجد میں چلتے ہی رہتا تھا۔ تو ایک یہودی آیا جو بالکل حالت سے پراگندہ اور پریشان حال تھا۔ اس نے آ کر کے یوں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یوں کہا کہ یا محمد، یوں کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یوں کہا کہ میں اپنی منزل تک پہنچ نہیں پا رہا ہوں، میں ایک مسافر ہوں، مجھے منزل تک پہنچنے کے لیے ایک سواری درکار ہے، سواری کی ضرورت ہے، لہٰذا میں آپ سے مدد جو ہے نا طلب کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مجمع میں اعلان کیا کہ جو کوئی اس کو جو ہے نا سواری دے گا قیامت کے دن اس کو میں سواری دلاؤں گا، اس طرح وعدہ کیا۔ تو ایک صحابی رسول اٹھے اور اس کو دینے کے در پہ ہو گئے، تیار ہو گئے کہ میں دوں گا۔ پھر اس کے بعد اس نے یوں کیا کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، جو زیب تن جو لباس ہے بس وہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی میرے پاس جو ہے نا کپڑا نہیں ہے، لہٰذا میں آپ سے کپڑے کی بھی مدد طلب کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلان کے بعد اور ایک صاحب خیر تیار ہو گئے۔ پھر اس کے بعد نے یوں کہا کہ میں کافی عرصے سے جو ہے نا بھوک سے پریشان ہوں، فخر و فاقہ کشی کے اندر جو ہے نا میرے اوقات جو ہے نا چل رہے ہیں، لہٰذا مجھے کھانے کے لیے بھی کچھ چاہیے۔ تو سینکڑوں صحابہ کرام تھے لیکن کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ سب کے سب جو ہے نا فاقہ کشی کے جو ہے نا شکار تھے۔ کسی کے پاس بھی ضرورت سے زیادہ روٹی یا اناج وغیرہ نہیں تھا۔ اصل میں جس چیز کے اوپر آدمی محنت کرتا ہے اس کو وہ چیز مل ہی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے دنیا کے اوپر ذرے برابر بھی محنت نہیں کی تھی، صرف دین کے اوپر محنت کی تھی، اس لیے ان کے پاس دین ہی دین ہے۔ وہ آخرت کے آج شہنشاہ ہے، مطلب یہ کہ آخرت ان کی 100% جو ہے نا کامیاب ہے۔ تو جس چیز کے اوپر محنت کرتا ہے وہ چیز جو ہے نا مل جاتی ہے۔ تو بہرحال کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ پھر اس کے بعد ایک صحابی رسول اٹھ کر کے وہ بندے کا، اس یہودی کا جو نا ہاتھ پکڑا اور یوں کہا کہ چلو میں تمہیں ایک در کے اوپر جو نا لے جاتا ہوں جہاں سے کچھ نہ کچھ ملنے کی امید ہے۔ وہ وہاں سے لے کر کے سیدہ فاطمۃ الزہرا طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے اوپر جو نا پہنچ کر کے دستک دی۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ ہمارے پاس بھی کچھ بھی میسر نہیں ہے۔ حضرات حسنین کے چہرے دیکھیے جو باہر جو نا کھیل کود کے اندر مصروف ہے۔ میں نے ان کی بھوک کو مٹانے کے لیے، مطلب یہ کہ ان کو بھوک سے ان کی توجہ ہٹانے کے لیے انہیں کھیل و کود کے اندر جو نا مصروف رکھ دیا۔ ان کے چہروں کو دیکھو کہ ان کے چہروں کی حالت کیسی ہو گئی۔ لیکن پھر بھی جب وہ لوگ جا رہے تھے تو حضرت فاطمۃ الزہرا نے آواز دے کر کے جو نا یوں کہلوایا کہ جب تم ہمارے در پر آئے ہو تو کچھ نہ کچھ جو نا لے کر کے ہی جاؤ۔ یہ کہہ کر کے حضرت فاطمۃ الزہرا نے اپنے پیراہن، اپنا ایک شال دیا جو ہمیشہ اس طرح جو نا اوڑھ کر کے جو نا رہتی تھی، وہ شال دیا اور یوں کہا کہ فلاں کرانے دکان کے اوپر جو یہودی کی ہے وہاں جانا، جا کر کے اس کو رکھ دینا، اس کے بدلے میں کچھ اناج لے لینا اور ان سے یوں کہنا کہ جب ہمارے پاس کچھ آئے گا تو ہم اس کو چھڑا لیں گے، گروی رکھ دینا گویا کہ اس شال کو۔ چنانچہ وہ پہنچے، یہودی کو لے کر کے صحابہ رسول اس کران دکان کے اوپر پہنچے، سامان لے رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض کران دکان والوں کی یا بعض حجاموں کی عادت ہوتی ہے باتوں میں لگانے کی، بات سے بات کرنے کی۔ وہ ایسا ہی بندہ باتوں کا عادی تھا شاید، اس نے باتیں لگاتے صورتحال اس نے باتیں لگایا تو بات سے بات یہ بات نکلی تو صورتحال اس صحابی رسول نے بیان کیا کہ ایسی کی بات ایسی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کے مکان کے اوپر ہم گئے تھے اور انہوں نے یہ چادر جو ہے نا گروی رکھا اور انہوں نے کہا کہ بعد میں چھڑا لیں گے۔ تفصیلی واقعہ سناتے ہی وہ یہودی، وہ جو کرانہ دکان والا تھا وہ بھی یہودی تھا، وہ تورات کا عالم تھا، تورات کو جو نا پڑھا ہوا تھا۔ وہ ادھر ناپتا جاتا، سامان جو نا دیتا جاتا اور روتے رہتا، آنکھوں سے اشک اس کے جو نا بہتے رہتے۔ تو صحابی رسول نے پوچھا کہ بندے تجھے کیا ہوا، تو کیوں رو رہا ہے؟
پریشانی اس کو ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے یوں کہا کہ میں نے تورات کے اندر جو ہے نا پڑھا ہے کہ آخری پیغمبر کی جو بیٹی ہوگی وہ دوسرے کی بھوک کو مٹانے کے لیے اپنے پیراہن کو، یعنی اپنی چادر کو، یا پھر یوں سمجھیے کہ اپنی شال کو گروی رکھ کر کے دوسرے کا جو ہے نا پیٹ جو ہے نا بھرے گی، حالانکہ خود اس کا حال جو ہے نا خستہ حال ہوگا۔ یہ ہم نے تورات میں جو ہے نا پڑھا ہے، اس طرح جو ہے نا لکھا ہوا ہے، ہم نے پڑھا ہے۔ اے بندے چل مجھے بھی جو ہے نا وہاں پر تیرے در کے اوپر جہاں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہاں لے کر کے چل، میں بھی کلمہ پڑھوں گا۔ تو اس طرح اخلاق کو دیکھ کر کے لوگ اسلام کے اندر جو ہے نا داخل ہوا کرتے تھے، جبر و زیادتی قطعی نہیں ہوا کرتی تھی۔ لوگ صحابہ اکرام کا یہ مزاج تھا کہ دوسروں کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال کر کے دوسروں کو جو ہے نا سہولت جو ہے نا پہنچایا جو ہے نا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اسلام بھی پہنچا، ان کو آخرت بھی ملی اور دنیا بھی ملی۔ یہ مزاج ہمارے اندر بھی جو ہے نا لانا ہے۔ ہمیں اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی فکر کرنا ہے۔ یہ نہیں کرنا ہے کہ بس ہم بھوکے رہ جائیں دوسروں کے خلاف، اس کا مطالبہ نہ ہم آپ سے کرتے ہیں، نہ جو ہے نا کسی اور سے جو ہے نا کرتے ہیں۔ بہرحال ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی جو ہے نا فکر کریں۔ جب ہم دوسروں کی فکر کریں گے تو اللہ تعالی ہماری بھی جو ہے نا فکر کرے گا۔ لہٰذا جی ساتھیوں، خاص طور سے اپنے رشتہ داروں میں جو غریب غربا ہے ان کا خاص طور سے پاس و لحاظ رکھیں، اپنی قوم کی لڑکیوں کا پاس و لحاظ رکھیں۔ شادیوں کا معاملہ ہو یا کسی پریشانی کا جو ہے نا معاملہ ہو، جب وہ بیمار ہو یا کسی دواخانے کے اندر زیر علاج ہو، تو عزیز ساتھیوں یہ ہمارا ملی فریضہ ہے، یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے کہ ہم اپنی قوم کی لڑکیوں کی اور غریب و نادار لوگوں کی اعانت کریں۔ ورنہ ہو یوں رہا ہے کہ ہمارے امداد نہ کرنے کی وجہ سے ہماری قوم کی لڑکیاں غیروں کا سہارا جو نہ بن جا رہی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب آدمی کسی کا سہارا بن جاتا ہے، کسی کا احسان مند ہو جاتا ہے تو اس کا غلام ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد ان لوگوں کے ساتھ غیروں کے ساتھ راہ فرار اختیار جو نہ کر رہی ہے لڑکیاں۔ تو بہرحال آپ حضرات سے درخواست کی جاتی ہیں کہ اپنے کیا رشتہ داروں میں یا محلے میں اگر کوئی پریشان حال ہو تو اپنی اپنی بساط کے حساب سے جو ہو سکتا مدد جو نہ کریے۔ اس کی وجہ سے انشاءاللہ اگلے والے کا بھی فائدہ ہوگا، اور آپ کے اس امت کی فکر کرنے کی وجہ سے، امت کا خیال کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی بھی جو ہے ضرورتوں کو ضرور جو ہے پورا کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان باتوں کی صحیح سمجھ و فہم عطا فرمائے اور عمل کرنا آسان فرمائے۔ الیاس قاسمی، مدرسہ محمدیہ بودھن۔